السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے 2 ماہ قبل ایک ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ مکرم رمضان شریف عطا فرمایا، اور اس کے بعد عید الفطر اللہ تعالی شانہ نے عنایت فرمائی تھی۔ اب اس کے 2 ماہ بعد یہ عید الاضحیٰ کی تقریب سعید اور یہ تہوار اللہ تعالی شاہ نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ 10 دن بہت ہی بابرکت ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کا ذکر ہے۔ اور اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالی شاہ نے متعدد عبادتیں جمع فرمائی ہیں۔ حج بیت اللہ کو عشرہ ذی الحجہ کے اندر رکھا گیا، مناسک حج، طواف، منا، قربانی اللہ تعالی نے اس عشرے میں رکھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دن کی بھی اور رات کی بھی حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی۔ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالی شانہ کو دیگر دنوں کے بنسبت عبادت کیا جانا بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ایک دن کا روزہ رکھنا وہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اس کے اندر 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح سے ہے۔ لا سیما صوم عرفہ، خاص طور پہ عرفے کی فضیلت ہے۔ ہمارے بہت سے ایمان والے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر صرف 1 روزہ عرفہ ہی ہے، جبکہ پورے عشرہ ذی الحجہ کے اندر روزوں کی مستقل فضیلت ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ عرفے کے دن کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے یہ امید ہے کہ پاک پروردگار عرفے کے دن کی برکت سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ کے 1 سال 2 سالوں کے گناہوں کو اور تقصیرات کو درگزر فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالی شانہ کہ ہاں اس کی بہت ہی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، قربانی کا جانور ذبح فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کے ادائیگی سے پہلے قربانی کر لی، جانور ذبح کر لیا، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوبارہ وہ قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی ہی نہیں، اس کو چاہیے کہ اب اللہ کے نام سے وہ قربانی کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ کسی بھی شہر کے اندر، بستی کے اندر جہاں پر بھی عید کی نماز کی شرائط پائے جاتے ہیں، وہاں پر کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز کے ہونے سے پہلے قربانی کا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر شہر کا کوئی شخص کسی دیہات کے اندر، کسی گاؤں کے اندر جہاں پر عید کے شرائط نہیں پائے جاتے، نماز عید اور جمعے کا قیام نہیں ہوتا، وہاں اگر بھجوا دیتا ہے تو صبح بھی قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور شہر میں رہتے ہوئے بھی ایک جگہ اگر کہیں عید کی نماز ہو جاتی ہے تو دیگر جگہ پر بھی قربانی کا کیا جانا درست ہو جاتا ہے۔ لیکن سرور کونین تاجدار حرمین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے جو ذکر کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی خود کی نماز ادائیگی کے بعد وہ قربانی کرے۔ قربانی کے اندر یہ بھی پسندیدہ بات کہی گئی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، یا پھر یہ کہ کم از کم وہاں پر حاضر ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارے قربانی کا جانور ذبح ہو تو تم بھی وہاں پر موجود اور شریک رہو۔
چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضاحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء۔ حضرت علی مرتضی کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کو اچھی طرح چھانٹ پٹک لیں، اس کی جانچ پڑتال کر لیں، اس کو دیکھ لیں، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے کٹے ہوئے ہوں، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں یا گولائی کے اندر پھٹے ہوئے ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا یتقى من الضحایا فقال اربعہ الارجاء البین ضلعها والعوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والاجفاء التي لا تنقی۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان سے احتراز اور بچنا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ فرمایا کہ 4 چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لنگڑے جانور کو قربان نہ کیا جائے جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، ایسے جانور کو کانے کو جس کا کاناپن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری آزاری ظاہر ہو، اور ایسا لاغر اور دبلا نحیف کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی ایسے جانور کا قربان کرنا جو اپنے 3 پیروں پر صرف چل رہا ہو، چوتھا پیر ٹیک بھی نہیں پاتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر چوتھے پیر کو وہ ٹیک کر کے کسی حد تک سہارا بھی لے کے چل رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ وہ جانور جس کی 1 آنکھ یا آدھی آنکھ یا 1/3 آنکھ کی روشنی نہ رہی ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اس سے کم کی اگر روشنی اس کی کم ہے، کمزور ہے، تو اس کی قربانی بہرحال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا بیمار جانور جو دانہ گھاس نہ کھا پا رہا ہو، نہ چر پا رہا ہو، ایسا بیمار پڑ گیا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اتنا لاغر اور دبلا کمزور جس کے ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، خاص طور سے وہ حضرات کرام جو بڑے میں حصہ لے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور وہ جانور جب ان کے ذبح ہوتے ہیں تو ان کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو صاف لگتا ہے کہ ان کی ہڈیوں میں گودا نکلے گا بھی کہ نہ نکلے گا، اور یہ مذبح تک جا سکنے کی، چل سکنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھ پاتے، تو اس کے اندر بھی احتیاط کیا جانا چاہیے۔ اور چھٹی بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، الاضاحی یومان بعد یوم الاضحیٰ، وہ حدیث جو کوئی صحابی نقل کر رہے ہوں اور وہ یہ صراحت اور وضاحت نہیں کر رہے ہوں کہ یہ بات میں نے رسول پاک علیہ السلام سے بذات خود سنی ہے، وہ بات اگر قیاس اور عقل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یعنی اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، تو وہ بات یہ سمجھی جائے گی کہ رسول پاک علیہ السلام سے ہی منسوب ہے، تو وہ حدیث موقوف، حدیث مرفوع کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی کہ بقرعید کے دن کے بعد بھی 2 دن مزید قربانی کے دن ہیں۔ ساتویں بات یہ کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کانا یکبر بعد صلاۃ فجر یوم عرفہ الی صلاۃ العشر من آخر یوم التشریق۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ 9 ذی الحجہ کی یعنی عرفے کی فجر کی نماز کے بعد سے 5ویں دن آخر ایام تشریق کی عصر کی نماز تک جو فرض نمازیں 23 بنتی ہیں، ان کے بعد تکبیر تشریق کہا کرتے تھے۔ اس لیے تکبیر تشریق کہنا یہ ضروری ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، مقیم پر بھی، مسافر پر بھی، امام پر بھی، منفرد پر بھی، مقتدی پر بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی مسبوق جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ بھی اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد تکبیرات تشریق کہے گا۔ مرد بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین اس کو آہستہ آواز سے کہیں گی۔ 8ویں بات آتی ہے چرب قربانی سے متعلق۔ ایک بہت ہی عجیب اور نازک صورتحال ہے کہ اگر کبھی کوئی کسی چمڑے کے ٹکڑے کی ضرورت پیش آتی ہے اور جب بازار میں جاتے ہیں یا ہٹواڑا جہاں لگتا ہو وہاں خریدنے جاتے ہیں تو وہ قیمتیں آسمان کو چھوتی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب پورے کے پورے جانور کا مکمل چمڑا بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی قیمت بالکل نہیں مل پاتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے آنے جانے کا کرایہ بھی نکلا کہ نہیں نکل پایا، اتنا معمولی اس کی قیمت۔
اس لیے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ کے اندر جانوروں کی کھالوں کو چمڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا، مشکیزیں بنائے جاتے تھے، شہد بھی ان میں مشکیزوں میں رکھا جاتا تھا، اس کے اندر پانی بھی رکھا جاتا تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ پانی پلاؤ، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ مشکیزہ ہے جس کا چمڑا ذبح کیے ہوئے جانور کا نہیں بلکہ ایک مردہ جانور تھا جس کی کھال اور چمڑے کو دباغت دیے جانے کے بعد مشکیزہ بنا لیا گیا۔ لہذا ادب کے اعتبار سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں اس میں کیا پیش کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا، ایک بکری مری ہوئی پڑی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہ اس کا چمڑا ادھیر لیا ہوتا، اس کو کس کام میں لے لیا جاتا۔ تو مردہ جانور کا چمڑا بھی دباغت دیے جانے کے بعد میں پاک ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے، مشکیزہ اس کو بنایا جا سکتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد تو اس کا چمڑا شرعی طور پر ویسے ہی پاک صاف ہے۔ اب تو یہ ہے کہ اس کو محفوظ اور دائمی رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہو، نمک لگا کر کیا جا سکتا ہو، یا مٹی اس پر رگڑ کر کے دھوپ میں ڈال دے کر کے ہوگا، یا کسی قرص کے پتے یا کوئی کیمیکل کے ذریعے اس کو صاف کیا جا سکتا ہو، اس کو اپنے کام میں لینے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے جرکن بھی وجود میں آ سکتی ہے، چمڑے کے موزے بھی بن سکتے ہیں، دستانے بھی بن سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کہ ان کے ہاں جتنے جانور قربان ہوا کرتے تھے، دمبا بھی، مینڈا بھی، بکرا بکری بھی، ان کی کھالوں کو دباغت دے کر صاف کر کے مسلح بنا لیا جاتا تھا، یہ بچھاٹ کے طور پر کام میں لیا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ چیز جو اتنی قیمتی ہے، یہ سنت طریقہ ہمارے سے چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سنت خدا ہے، اگر یہ سنت عادیہ بھی ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چمڑے کو استعمال فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسترے کے اندر بھی چمڑا رہا ہے، اور اونٹوں کو بھی جب دانا کھلایا جاتا تھا تو چمڑا بڑا بچھا کر کے اس کے اوپر کھلایا جاتا تھا، اتنا استعمال تھا۔ تو ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے، خاص طور سے وہ حضرات جو کالونیوں میں، دیہاتوں میں یا ایسی کھلی ہوئی جگہوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشادہ مکانات، وسیع اور عریض میدان عطا فرمایا ہے، ان حضرات کو تو خصوصی طور پر اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چمڑا اور کھال چیر میں قربانی یہ کسی دولت مند کو، صاحب حیثیت کو بھی دے سکتے ہیں، ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی کام میں لے سکتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کو فروخت کر دیا گیا تو بہرحال اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ اوقاف کا ہمیں اور آپ کو سب کو خیال رکھنا، یہ ہمارا ملی، اسلامی، دینی، اخلاقی فریضہ ہے۔ ایک دن کا اپنی ذات سے کچھ حیثیت، کوئی مقام نہیں رکھتا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوا کرتی۔ جب بہت سارے دن کے اکٹھے ہوتے ہیں تب جا کر کے ان کے اندر جمعیت پیدا ہوتی ہے، قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہماری مفاد پرستی اور ذاتی مفاد ہے، اور یہ غرض مندی ہے کہ میں وہی کام کروں جس میں میرے خود کا ذات کا اپنا نجی اور ذاتی پرسنل فائدہ ہو۔ جس چیز کے اندر میرا ذاتی پرسنل نجی فائدہ نہیں ہو، ملت کا فائدہ تو ہو، میرا پرسنل نہ ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں، یہ بات اچھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اوقاف کا تحفظ، اس کی کوششیں کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت اور نگرانی کرنا، یہ بھی ہم سب کا فریضہ ہے۔ ابھی حضرت مولوی صاحب دعوت درکاتم نے مساجد کی آباد کاری کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کے اندر بھی خاص طور سے خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہر محلوں کے اندر، بلکہ ہر مساجد کے اندر دینی مکاتب کا قیام بہت لازمی ہے۔ یہ وہ مکاتب ہے جن سے چاہے کوئی شیخ الحدیث بنے، کہ مفتی اعظم بنے، کہ کوئی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر ایک ایمان والے کو گزرنا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اس لیے مکاتب کا قیام ہونا چاہیے، اور جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جتنے امام باڑے ہیں، جتنے قبرستان ہیں، ان کی حفاظت، ان کی صفائی، ان کی دیکھ بھال بھی ملت اسلامی کا اخلاقی ملی فریضہ ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ ہمارے محلوں میں، آبادیوں میں جہاں کہیں کوئی وقت کی جائیدادی زمین پڑی ہوئی ہے یا قبرستان پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر میں خود اپنے بچپن کے اندر، نوعمری کے اندر دیکھتا تھا کہ وہاں پر کئی قبریں ہیں، ان کے نشانات کو مٹا کر کے اپنے ہی مٹا رہے ہیں اور اس پر ناجائز قبضے کر رہے ہیں۔ محلے والوں کو اگر ان کا ذاتی پرسنل اس میں مفاد نہ بھی ہو تو ان کو دینی، اخلاقی، ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کی طرف کوشش کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
10ਵੀं बात यह है, अभी हजरत मौलवी साहब ने भी उस पर बतौर खास तवज्जो दिलाई आप हजरात को कि कुरान करीम ये अदब करने के लिए है, तिलावत करने के लिए है, क़िराअत करने के लिए है, अमल करने के लिए है, दूसरों तक पहुंचाने के लिए है, और इसको समझना ये भी मुस्तकिल तौर पे एक फरीज़ा है। लिहाजा अगर महल्ले की 10-12 बड़ी मसाजिद में से सब में न सही, लेकिन कम अज कम पूरे महल्ले की 5-7-8 मसाजिद में से कोई एक मस्जिद तो ऐसी हो जहां पर इमाम साहब किसी नमाज के बाद में हफ्ते में 1 या 2 मरतबा या रोजाना जैसे भी हो सके वो कम से कम दर्स कुरान का एहतमाम करें। अगर वो दर्स कुरान का एहतमाम हो रहा है तो उससे हमें और आपको इस्तिफादा करना चाहिए। और 11वीं चीज ये कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की चचेज़ाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये फरमाती हैं कि जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, इत्तखिज़ी गनमन फ़इन्ना फ़ीहा बरका, कि बकरा बकरी की परवरिश करो, बकरा बकरी पालो, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। इसमें दीनी भी फवाइद हैं, इसके अंदर दुनियावी भी फवाइद हैं, यह सुन्नत भी है। हदीस पाक में फरमाया गया है कि कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे हैं जिन्होंने बकरियों की परवरिश ना की हो। बकरियां चराने से दिल के अंदर नरमी आती है, और बल्कि यह भी कहा गया है कि बकरियों को जहां पर पालन पोषण किया जाता है, परवरिश की जाती है, वहां पर बहुत से जरासीम वगैरह से भी हिफाजत हो जाती है। हदीस पाक में यह भी फरमाया गया है कि जहां पर ऊंटों को बांधा जाता है, जिसको झांग और झोंक और छान भी कहा जाता है, उसको बाड़ा भी कहा जा सकता है, कि ऊंट के बाड़े में तो नमाज अदा न करो, लेकिन बकरा बकरी के बाड़े के अंदर नमाज अदा कर लो, नमाज पढ़ लो। मालूम हुआ कि सहाबा इकराम के यहाँ अमूमन बकरा बकरी के पालने का एहतमाम हुआ करता था। इससे बच्चों के लिए दूध भी आपको रोजाना मिल जाएगा, इससे बहुत से बीमारों को शिफायाब दूध भी हासिल होगा, इससे अकीक़े की जरूरत पेश आएगी तो वो भी आप कर गुजरेंगे, इससे साल पूरा होगा तो बकरीद तो कुर्बानी भी आप कर सकेंगे, और जब पाल के करेंगे तो उसका दर्द भी दिल में ज्यादा होगा, कदर भी ज्यादा होगी, और अगर कभी जरूरत पड़ गई तो उसको फरोख्त करके अपने घर का खर्चा भी चलाया जा सकता है। एक आखिरी बात और 12वीं बात वो ये है कि ईमान वाले के लिए सबसे पहली चीज अकायद का तहफ़्फ़ुज़ है। ये बात सही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मौद दुनिया में तशरीफ लाएंगे, क़यामत से पहले उनका आना यकीनी है। ये भी यकीनी है कि हजरत इमाम महदी वो भी तशरीफ लाएंगे, लेकिन बहुत से हजरात ने इस तरह की अफवाहें कुछ फैला रखी हैं कि इमाम महदी आ चुके हैं और मसीह मौद या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, या सुबह आ रहे हैं कि शाम का आ रहे हैं। अगर कोई गैर आलिम इस तरह की बात कहीं करता हुआ दिखता है कि जो इमाम महदी से मुताल्लिक़ मसीह मौद से मुताल्लिक़ कोई बात कर रहा है, तो उसके ऊपर हमें फौरन हसास हो जाना चाहिए और हमें अपने महल्ले के इमाम से इस सिलसिले में मुराजात करना चाहिए।